السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 33۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے رات میں تو جیسے تیسے علیزے کو سنبھال لیا تھا، مگر اب علیزے اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ تو خود بہت بڑے صدمے سے دو چار ہوا تھا، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ گزشتہ رات اس نے شفقت حسین کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی کہ وہ ماہی کو طلاق دے چکا ہے۔ اس کی بات سن پہلے تو شفقت حسین کافی حیران ہوئے اور پھر کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر اپارٹمنٹ واپس آ گئے تھے۔ وہ کافی حیران ہے۔ عمر بار بار علیزے کے منہ میں فیڈر لگا رہا تھا مگر وہ فیڈر بھی نہیں پی رہی تھی۔ اس کی رونے میں بڑھتی شدت دیکھ وہ اسے گود میں اٹھائے کھڑا ہو گیا تھا، کتنا رونے کی وجہ سے اس کی طبیعت ہی خراب نہ ہو جائے۔ علیزے بابا کی جان، کیا ہو گیا ہے؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں آپ؟ وہ لاؤنج میں آ کے اسے سینے سے لگاتا اس کی کمر کو سہلاتا ٹہلنے لگا تھا۔ ماں ماں، عمر کی بات سن علیزے روتی ہوئی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنی ماں کو پکارنے لگی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ علیزے اتنا کیوں رو رہی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی تھی مگر اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس کی ماں ایک بے حس انسان ہے جو اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ علیزے کی رونے کی آواز تیز ہوئی تو شفقت حسین بھی نیند سے اٹھ کر ہڑبڑاتے اپنے کمرے سے نکل آئے۔ کیا ہوا عمر، یہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ عمر سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے مگر علیزے کی حالت دیکھ انہیں مجبوراً پوچھنا پڑا تھا۔ اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے صبح سے رو رہی ہے، اس نے شرمندگی سے سر جھکائے بتایا تو شفقت حسین نے آگے بڑھ کر عمر کی گود سے علیزے کو لے لیا کہ شاید ان کے پاس آ کے وہ چپ ہو جائے۔ اپنے باپ کی گود سے نکل کر علیزے داڑے مارنے لگی تھی۔ شفقت حسین نے علیزے کو واپسی عمر کی گود میں دے دیا تھا۔ عمر، بچی بہت رو رہی ہے، خدا نہ کرے اس کو کچھ ہو گیا تو تم ایک کام کرو، فوری سعادت ولا جاؤ اور اپنی ماں کو بتاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال لے۔ شفقت حسین اس ننھی بچی کی حالت دیکھ بہترین تجویز دی تھی۔ عمر ان کی بات سن گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ کیا ہوا عمر، کیا سوچ رہے ہو؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھ وہ استفسار کرنے لگے تھے۔ کچھ نہیں تایا ابو، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں کیسے لے کے جاؤں اسے، اور یہاں سے سعادت ولا اچھا خاصا دور ہے۔ اس نے اپنی پریشانی بیان کی تو شفقت حسین خاموشی سے کمرے کی طرف چلے گئے۔ ٹھیک 2 منٹ بعد وہ کمرے سے باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی۔ شکریہ، دھیرے سے مسکرا کے عمر نے شفقت کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی لی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کھلے بالوں کا ڈھیلا سا جورا بناتی وہ درد سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف آ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سعادت حسین صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ کل والے واقعے نے ان کی زندگی پر کوئی خاصا فرق نہیں ڈالا تھا، البتہ ان کا دل ذرا سا دکھا تھا۔ روشانی بھی ان پر تھی، مضبوط اعصاب اور مضبوط کردار کی لڑکی، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکیوں کا دل ذرا نازک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ اس کے قدم ذرا ڈگمگا گئے تھے۔ اس نے ہمیشہ عمر کو اپنے دلہا کے روپ میں دیکھا تھا، اب شیان کو اس روپ میں قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے بچپن سے جوانی اپنی ماں کے بغیر گزاری تھی، ہمیشہ مہتاب چچی کی جلی کٹی باتیں سنی تھی۔ شفقت حسین اس پر خاص توجہ نہیں دیتے تھے مگر ان کا فرض اس کے دادا جان نے پورا کیا تھا۔ سعادت حسین نے کبھی روشانے کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا، وہ ان کی سب سے لاڈلی پوتی تھی۔ اس نے اپنی جان سے بھی پیاری دوست سے دھوکہ کھایا تھا اور پھر وہ اس سے کبھی نہیں ملی تھی۔ زندگی کی ہر آزمائش سے وہ زندہ دلی سے لڑتی تھی مگر آج اس کا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ ہنوز نظریں دادا جان پر لگائے ساکت کھڑی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اخبار پڑھتے سعادت حسین کی نظر ایک دم روشانے پر پڑی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئے۔ روشانے بیٹا، تم یہاں؟ وہ اخبار میز پر رکھ حیرت سے استفسار کر رہے تھے۔ کل اس کا نکاح ہوا تھا شیان سے اور وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سعادت حسین کی بات سن وہ شکستہ قدموں سے چلتی صوفے کے پاس آئی اور ان کے برابر میں بیٹھ گئی۔ دادا جان کے برابر میں بیٹھتے ہی اس کے ضبط کی تنابیں جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ ان کے سینے سے لگی سسک سسک کر رو دی تھی۔ اس کو یوں روتا دیکھ سعادت حسین کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے تھے۔ روشانے، میری بہادر بیٹی، ایسے نہیں روتے بیٹا، ابھی تو تمہاری زندگی کی شروعات ہوئی ہے اور تم ابھی سے ہار گئی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے محبت سے سمجھا رہے تھے۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گئی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دادو، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے ہمیشہ؟
وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے پھر سے رونے لگی۔ روشانی بیٹا، یہ سب قسمت کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں عمر کے لیے تمہاری دلی جذبات تھے، لیکن ہزاروں سال پہلے تمہارا جوڑا شیان کے ساتھ بنا دیا گیا تھا۔ اللہ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے عمر تمہارے حق میں بلا نہیں ہو۔ دادو نے اس کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا کے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ان کی بات سن اس کے رونے میں کمی آئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ، آپ اوپر کیا کر رہی تھی؟ جبکہ اب آپ کا گھر تو نیچے والا ہے نا؟ وہ بچوں کے انداز میں اس سے پوچھنے لگے تھے۔ نہیں دادو، میں نیچے نہیں رہوں گی، میرا گھر نہیں ہے وہ۔ میں شیان کو اپنا شوہر نہیں مان سکتی۔ آپ اس سے بولے وہ مجھے طلاق دے۔ وہ اپنی رو میں بولتی جا رہی تھی۔ جب اس کی آخری بات سن سعادت حسین کا ضبط ٹوٹا تھا۔ انہوں نے درشت سے روشانے کی بات کاٹ دی تھی۔ خبردار روشانے، آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے میں یہ بات نہیں سنوں۔ شیان تمہارا شوہر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو مرد تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکا، اس مرد کے لیے تم اپنے شوہر سے طلاق لینے کی بات کر رہی ہو؟ اس شوہر سے جس نے تمہاری اور میری عزت رکھ لی۔ اگر وہ تم سے نکاح نہیں کرتا تو میں اور تم اس معاشرے میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ جانتی ہو جن لڑکیوں کی شادی بارات کے عین دن ٹوٹ جاتی ہے، ان پر معاشرہ کتنی باتیں کرتا ہے۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے شیان کا۔ میری بات یاد رکھنا روشانے، شیان تمہیں کبھی طلاق نہیں دے گا، کیونکہ میں اس کا ایمان جانتا ہوں کتنا پکا ہے۔ اور جس دن شیان نے تمہیں طلاق دی، اس دن تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ دادو، سعادت حسین کی باتوں کی تاب نہ لاتے وہ دھیرے سے چلائی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دادو، آپ ہی تو میرا سب کچھ ہے، آپ تو مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کریں۔ میری پوری زندگی میں ایک آپ ہی تو ہے جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ساتھ مخلص رہے۔ اس کی بات سن سعادت حسین دھیرے سے مسکرا دیے تھے۔ چلو میرا اچھا والا بچہ بن کے دکھاؤ اور جلدی سے تیار ہو کے اپنے گھر جاؤ نیچے، تاکہ میں پھر اپنی بیٹی کے گھر ناشتہ لے کر آ سکوں۔ دادا جان نے شرارت سے اس کے سر پر چپت لگائی تو وہ زبردستی مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ وہ کنفیوز ہوتی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مسلتے نیچے ہال کمرے میں آئی تو دیکھا شیان سامنے صوفے پر رف خلیے میں بیٹھا تھا۔ شیان کی نظر اس پر پڑی تو وہ جیسے اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ وہ کینڈی پنک کلر کی ٹخنوں تک آتی فراک پہنی ہوئی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ اس نے سر پر اوڑھا ہوا تھا، جس میں اس کی کھلی گنیری زلفیں قید ہو گئی تھی۔ میک اپ سے پاک صاف چہرے پر اس نے ڈریس کی میچنگ کے لپسٹک لگائی ہوئی تھی، جو اس کی گوری رنگت پر کھل رہی تھی۔ وہ جذبات کے روح میں بہتا اس کو تکتا جا رہا تھا۔ شیان کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی وہ پوری طرح ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کا جھجکنا شیان محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں خفگی سے دیکھتا وہ نظریں پھیر گیا تھا۔ مہتاب بیگم کچن سے نکل کر آئی تو سامنے روشانے کو دیکھ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم چچی جان۔ وعلیکم السلام روشانے، رات میں اوپر کیوں چلی گئی تھی؟ رسمی الاسلام دعا کے بعد مہتاب بیگم اس سے پوچھنے لگی تھی۔ شیان سخت تاثرات سے آنکھیں چھوٹی کیے روشانے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ وہ چچی جان، شیان کے کمرے میں بہت گرمی تھی تو میں اوپر چلی گئی تھی سونے۔ اس نے شرمندگی سے شیان کو دیکھتے بہانہ بنایا، جو اس کے جھوٹ پر سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ اچھا چلو، میں تمہارے چاچو کو کہہ دیتی ہوں شیان کے کمرے میں اے سی لگوا دے۔ دراصل شیان کا کمرہ استعمال میں نہیں تھا تو ایسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں کہا تھا شیان کو عمر کا کمرہ لینے کو، مگر شیان نے منع کر دیا تھا۔ مہتاب بیگم کے منہ سے عمر کا نام سن کر روشانے کا چہرہ پھر سے بجھ گیا تھا، جسے شیان نے محسوس کر لیا تھا۔ وہ اپنی نظریں روشانے پر مرکوز کیے بیٹھا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو یادداشت میں بٹھا رہا تھا۔ چلو تم ایک کام کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، اور شیان تم بھی کمرے میں جا کے تیار ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ لگاتے ہیں، ابو جان بھی آ رہے ہوں گے۔ مہتاب بیگم حکم دینے کے انداز میں واپس کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کی بات سن روشانے نے جھجکتے ہوئے شیان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ پورے اعتماد سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نظریں اچانک ہی ایک دوسرے کی نظروں سے ٹکرائی تھی اور دونوں ہی ایک دم سے نظریں جھکا گئے تھے۔ شیان اپنی جگہ سے اٹھتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تو روشانے بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد روشانے بیڈ پر بیٹھ کر شیان کے کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی، جس کی فضا میں ابھی تک سگریٹ کی بو شامل تھی۔ شیان اس کو مکمل نظر انداز کرتا وارڈروب میں گھس کر اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا۔ 2 منٹ تک وارڈروب میں گھسا وہ اپنی مطلوبہ شرٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ اگلے پل اسے اس کی مطلوبہ شرٹ مل گئی تھی۔ اس نے کینڈی پنک کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی جینز بیڈ پر پھینکی تھی۔ اس کی شرٹ کا رنگ دیکھ روشانے نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا، یعنی آج وہ روشانے کے کپڑوں کے ہم رنگ کپڑے پہننے والا تھا۔ وارڈروب بند کر کے شیان نے بیڈ پر سے آ کے اپنی شکن آلودہ شرٹ اٹھائی اور پریس کرنے کی غرض سے کمرے سے باہر نکلنے لگا تھا، جب روشانے اس کا عمل سمجھتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ شیان، میں پریس کر دوں تمہاری شرٹ؟ وہ معصوم صورت بنائے پوچھ رہی تھی۔ شیان جہانگیر کی باروب اور متاثر
کرنے والی شخصیت دیکھ وہ بیگی بلی بن جاتی تھی۔ نہ جانے کل کیسے اس نے شیان سے اتنی بدتمیزی کر لی تھی۔ اس کی بات سن شیان کا دل کیا اس سے چرک دے کہ اسے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ محبت کرتا تھا اس لڑکی سے، اور خود کے آگے بولنے کا حق بھی تو اس نے صرف روشانے کو دیا ہوا تھا۔ روشانے کے علاوہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا، مگر وہ روشانے تھی، شیان جہانگیر کی روشانے، جسے شیان جہانگیر نے بچپن سے چاہا تھا۔ اس کی منموہنی صورت دیکھ شیان کے لب خود بخود پھیل گئے تھے۔ میں اپنی نوینے والی دلہن سے کوئی کام نہیں کرانا چاہتا، اس کے قریب ہوتا وہ خمار سے بولنے لگا تو روشانی ایک دم ساکت ہو گئی۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش روشانی کو اپنے چہرے پر بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ شیان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کا سر سے ڈلکا ہوا دوپٹہ اٹھا کر پھر سے اس کے سر پر پہنا دیا تھا۔ میری بیگم کو کسی کی نظر نہ لگے، گمبھیر لہجے اور خمار بڑی نظروں سے اسے اپنے سحر میں قید کرتا وہ اپنے کپڑے اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ اپنی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالنے لگی تھی۔ شاید نکاح کے دو بول نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب کھانے کی میز پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ روشانے شیان کے برابر میں ہی بیٹھی تھی۔ دونوں ہم رنگ کپڑوں میں ایک مکمل اور خوبصورت جوڑی لگ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شیان کی آستین نے کوہنیوں تک فولڈ تھی، البتہ آج شرٹ کے اوپر کے بٹن نہیں کھلے ہوئے تھے۔ سیاہ سلکی بال اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے، جبکہ آنکھوں میں نیند کا خمار موجود تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔